آج ایک بہت اہم بات شروع کرتے ہیں اور وہ وننس کے بارے میں ہی، یونٹی کے بارے میں ہے، وحدت کے بارے میں ہے۔ وحدت ہر چیز میں ہے اور یہ پتہ چلا ہے کہ نقطہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اس وحدت کے سلسلے میں۔ میں نے ایک چھوٹا سا ڈائیگرام بنایا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرف الف کے اوپر بکھرے ہوئے پوائنٹس ہیں اور ان پوائنٹس کو آپ پیروئے، منظم کرے، کمپوز کرے تو الف بنے گا، اور اگر آپ الف کو توڑیں گے تو اس میں سے نقطے بکھر جائیں گے، اور انہی نقطوں کو کمپوز کریں تو بے کا حرف بن سکتا ہے، اور تمام حروف اسی سے بن سکتے ہیں۔ اور پھر بے کو توڑیں تو اس میں سے کوئی اور حرف بن سکتا ہے۔ یہ تو ایک پرنسپل ہو گیا کہ ہر لیٹر میں یعنی ہر حرف میں نقطوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات حروف تک محدود نہیں، فگرز میں بھی ایسا ہے، یعنی اعداد میں بھی یہ بات ہے۔ یہ اصول صرف عربی لیٹرز کے لیے نہیں بلکہ انگریزی حروف کے لیے بھی یہی بات ہے کہ قلم ہو یا ٹائپ رائٹر یا الیکٹرونک مشین، تو سب سے پہلے پوائنٹ بنتا ہے اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، اور پوائنٹ پر پوائنٹ بنتے بنتے کوئی حرف مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر زبان میں جو لیٹرز ہیں ان میں یہی بات ہے۔ آج ٹائپ رائٹرز ہیں، ان میں سالم اور سالڈ حروف بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے، ہاتھ سے لکھ کر دیکھا جائے، قلم سے لکھ کر دیکھا جائے، تو سب سے پہلے قلم کی نوک سے پوائنٹ بنتا ہے، اسی پوائنٹ کو گویا آپ گھسیٹتے ہیں، ڈرا کرتے ہیں تو کوئی حرف بن جاتا ہے۔ یہی اصول ہے، اور ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کی اہمیت کی بنا پر کہ کوئی بھی حرف آپ بریک ڈاؤن کریں تو اس میں سے پوائنٹس یعنی نقطے بکھر جاتے ہیں۔ تو ترکیب یعنی کمپوزیشن جو ہے تمام حروف کی نقطوں سے ہے، اور اسی لیے مولا علی نے فرمایا کہ انا نقطۃ تاتباء بسم اللہ، قرآن کا آغاز آپ بسم اللہ سے کرتے ہیں، اور بسم اللہ کا آغاز بے سے ہوتا ہے، اور بے کے نیچے ایک پوائنٹ ہے۔ اسی علم کو سموتے ہوئے اور پیش نظر رکھتے ہوئے مولا علی نے فرمایا تھا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کے بے کے نیچے ہے۔ اس میں یہ منطق ہے امام کی، اور یہ حکمت ہے جس میں امام فرماتا ہے، یعنی مولا علی کہتا ہے کہ میں سارا قرآن ہوں، کیونکہ سارے قرآن میں یہی نقطہ ہے، اور اس نقطے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ سورہ آیات پر مشتمل ہے، آیات کلمات اور الفاظ پر، الفاظ حروف سے ہیں، اور حروف میں دیکھا جائے تو نقطے ہیں، اور وہ سارے نقطے ایک جیسے ہیں، تو ان میں سے آپ نمائندے کے طور پر ایک نقطے کو لے کر اسی سے بیس کر سکتے ہیں۔ تو مولا علی نے اتنی دور کی اور علم کی ایسی وسیع بات تو نقطے کی لیکن نتیجتاً سارے قرآن کی بات تھی کہ فرمایا کہ میں سارا قرآن ہوں۔ اس کی یہ تشریح ہے، یہ تعویل ہے۔ تو قرآن میں
نقطے ہی نقطے ہیں، لیکن یہ بات قرآن تک محدود نہیں ہے۔ آپ آئیے عالمی شخصی کی طرف، یہ اس میں ذرات ہیں، یہ اس میں سیلز ہیں، اور سیلز سے انسان کی ترکیب ہوئی ہے۔ اور عالمی ذر کی بات ہوتی ہے، شروع میں عالمی ذر آتا ہے، تو عالمی ذر میں ذرات ہیں، بہت سارے ایک جیسے ذرات ہیں، تو ان میں سے ایک ذرے کو لیں اور اس کو آپ نقطہ کہیں۔ اسی طرح زمین کو لیں، زمین کے اجزاء ہیں اور زمین کے نقطے ہیں، اور شاید ایٹمز ہیں، اور ایٹم ذرہ کو کہتے ہیں۔ تو ذرات سے یہ زمین بنی ہے۔ اسی طرح پھر آئیے عالمی عقل کی طرف جاتے ہیں کہ عالمی عقل کی بلندی پر ایک نقطہ ہے، اس نقطہ کو گوہر کہا، بڑا ہے یا چھوٹا ہے لیکن گوہر کے سائز کا ہے، موتی کے سائز کا ہے، تو وہ نقطہ ہے، وہ نقطہ وحدت ہے، وہ پوائنٹ آف یونٹی ہے۔ کسی چیز کا آغاز بھی پوائنٹ سے ہوتا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ جسے کہتے ہیں، اور گھڑی کا جو ٹائم ہے وہ بھی پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے، جو 12 بجے کے نیچے فرض کیا گیا ہے۔ درج نہیں کرتے ہیں لیکن وہاں پر پوائنٹ ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ، اور کسی چیز کی ابتدا میں پوائنٹ ہوتا ہے، نقطہ ہوتا ہے، جس کو نقطۂ آغاز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹائم میں بھی یہ بات ہے۔ آئیے واپس عالمی عقل کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں پر ڈیمانسٹریشن کرنے کے لیے دست خدا میں، خدا کے ہاتھ میں، یعنی امام کے ہاتھ میں، کیونکہ خدا کا نمائندہ امام ہے، خدا کی مثال امام ہے، اور خدا کی تعویل امام ہے، تو امام کے ہاتھ میں کوئی پوائنٹ ہے، کوئی نقطہ ہے، کوئی موتی ہے، اور اس کے بے شمار نام ہیں۔ تو اسی موتی میں سارے علوم، ساری حکمتیں، سارے اسرار، سارے بید جمع ہیں۔ بس آئیے واپس قرآن کی طرف کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو امام مبین میں بھی یہ بات ہے کہ امام مبین میں وہی گوہر ہے، وہی نقطہ ہے جس میں ہر چیز کی ذات ہے، ہر چیز کا آغاز ہے، ہر چیز کی حقیقت ہے، ہر چیز کا راز ہے، اور اس سے مونو ریئلٹی کے سمجھنے کے لیے بھی بڑی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ تو مونو ریئلٹی بھی ایک ایسی وننس ہے، ایک ایسی یونٹی ہے، ایک ایسی وحدت ہے کہ اس میں تمام چیزیں، تمام حقیقتیں، تمام عناصر یکجا ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اس نے ہر چیز کو ایک خاص عدد میں گن کر رکھا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا، ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں گن کر رکھا ہے۔ خدا کی گنتی کی مثال کل ہم نے پیش کی۔ ایک طرف ہم نے اسی بورڈ کے پیچھے ہیں 1 2 3 اوپر سے نیچے کی طرف، یہ انسانوں کی گنتی ہے۔ دوسری طرف فگر 1 ہے، یہ خدا کی گنتی ہے، اور خدا کی گنتی اس طرح سے ہے کہ اسی 1 پر اور 1 اور 1 اور 1 اور بہت سے 1 لکھ دیتا ہے۔ تو شکل اس کی وہی رہتی ہے، شکل اس کی وہی رہتی ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔
اس سلسلے کی ایک اور دلیل حدیث کی روشنی میں، حدیث میں ہے کہ جب کوئی مومن بہشت میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ آدم کی صورت پر ہوتا ہے، بہشت میں اس کی صورت تبدیل ہوتی ہے، اور آدم کو رحمان کی صورت پر پیدا کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومن حقیقی بہشت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی صورت رحمان کی صورت ہو جاتی ہے، اس کی اپنی شکل نہیں رہتی ہے۔ اور اگر یہاں جتنے افراد ہیں ان سب کی صورت رحمانی صورت ہو جائے تو آپ اس کا کیا نتیجہ نکالیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم سب ایک ہو گئے؟ یہ ایک ہو جانے کا اشارہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک رحمان کی صورت پر ہو گئے، بہشت میں داخل ہو گئے، تو بہشت کا ایک اعلیٰ مقام ایسا ہے کہ جس میں سب واحد ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح انہی کلاسوں میں کبھی میں نے معراج کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ رسول اکرم نے بے شمار روحوں کو اپنی ذات سے ایک کر کے معراج میں لیا تھا، جبریل کو بھی حضور نے اپنے ساتھ لیا تھا، اور آگے چل کر انہوں نے آئینہ وحدت کو دیکھا تھا، مرر آف وننس کو دیکھا تھا۔ اس آئینے میں ایک طرح سے دو صورتیں تھیں اور ایک طرح سے ایک ہی صورت تھی۔ یہ آئینے میں اگر ایک کے شخص دیکھتا ہے تو بظاہر دو کہہ سکتے ہیں، لیکن بباطن ایک ہی صورت ہے۔ ظاہر میں اس لیے دو کہ ایک صورت آئینے میں ہے، ایک صورت اس طرف ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو وہی صورت جو آئینے میں ہے اس طرف بھی ہے، اور جو اس طرف صورت ہے وہی آئینے میں بھی ہے۔ اسی طرح اس عالم میں، عالم وحدت میں دو کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، سوائے ایک ہو کر جانا پڑتا تھا، تو لہذا آن حضرت خدا کے ساتھ ایک ہو کر معراج میں گئے۔ یہ بات انقلابی ہے، آپ کو کوئی عالم اس طرح سے نہیں بتائے گا، تشریحیں بہت کرے گا، الفاظ بہت خوبصورت ہوں گے، لیکن وہ اس حقیقت کو پیش نہیں کر سکے گا۔ یہ امام کے خزانے کی بات ہے۔ تو اس لیے یعنی آج ونس کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسماعیلی کہتے ہیں کہ ہر تعویل میں امام زمان، ہر تعویل میں امام زمان، نماز کی تعویل امام، روزے کی تعویل امام، حج کی تعویل امام، اور ہر بات کی تعویل امام، اور ہر آیت میں امام، اور پورے قرآن میں امام جب کہتے ہیں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، بس ہر جگہ پر امام 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 کہتے ہیں۔ ان کا اعتراض صحیح نہیں ہے، چونکہ امام عالمی وحدت ہے، لہذا حقیقت امام میں ایک ہو جاتی ہیں، ہر حقیقت اسی وحدت کا اشارہ کرتی ہے، ہر آیت کی تعویل وہی بنتی ہے۔ جو لوگ بنیاد کو جانتے ہیں تو بنیاد میں تو اصول یہ ہے کہ ساری چیزیں ایک ہو جاتی ہیں۔ کوئی سرچشمہ ہے، یعنی پانی کا کوئی فاؤنٹن ہیڈ ہے، اور اس سے بہت سی نہریں بنائی گئی ہیں، ایک بڑے شار کو وہ چشمہ آباد کر رہا ہے، تو لوگ ایک ایک نہر پر چلتے ہیں، چلتے چلتے سب اسی سرچشمے کے پاس پہنچتے ہیں۔ یعنی ہر آیت ایک نہر ہے، ہر سورہ ایک نہر ہے، لیکن یہ تمام آیتیں جو ہیں قرآن ناطق سے منسلک ہے، وہیں سے آ گئی ہیں، اور خدا نے امام کو عالمی وحدت بنایا ہے، ورلڈ آف ون سے، لہذا لازمی طور پر ہر تعویل امام کی طرف جائے گی، ہر تعویل امام کی طرف جائے گی، اور مقصد بھی یہی ہے۔ اس لیے قرآن میں جتنی مثالیں ہیں، جتنے الگ الگ قصے ہیں، مثلا خضر کا قصہ، اصحاب کہف کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، اور طوفان کا قصہ، کوہ طور کا قصہ، بہت سارے قصے ہیں۔ ان سب قصوں کی اور مثالوں کی
تعویل امام کی طرف جاتی ہے. یہ تشریح ہو رہی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی. ہم پڑھتے ہیں اس آیت کو اپنی دعا میں ہر بار اور علمی گفتگو میں بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی تشریح بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ ساری مثالیں اسی کی طرف جاتی ہیں، سارے قصے اسی سے متعلق ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی تشریح بہت زیادہ کیوں نہیں ہو. ایک اہم بات یہاں پر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے بارے میں آپ یہ نہ بھولیے گا کہ اس میں اعلیٰ چیزوں کا ذکر ہے، ادنا چیزوں کا ذکر نہیں ہے، کہ خدا نے امام کے ذات میں سب سے پہلے عقلی چیزیں رکھی ہیں، عرفانی چیزیں رکھی ہیں، علمی چیزیں رکھی ہیں، روحانی چیزیں رکھی ہیں، اور عالمی زر ہے، لطیف چیزیں ہیں، اعلیٰ حقیقتیں ہیں، اونچی باتیں ہیں. لیکن یہ نہیں کہ مادیت میں ہر چیز کو ہر چیز سے یہ مراد لے کہ درخت، پتھر، دریا، زمین، چاند، سورج، آسمان، مادیت کی ایسی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ عقلانیت کی چیزیں اور عرفانیت کی چیزیں، علمیت کی چیزیں، یہ چیزیں ہیں. مراد یہ ہے کہ اعلیٰ چیزیں ہیں، ادنا چیزیں نہیں ہیں. اور خدا اعلیٰ چیزوں کو لیتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، ادنا چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ ادنا چیزیں بس ایسی ہیں، لوگوں کے لیے ہیں، دنیا میں ہیں. آپ نے دیکھا اس گفتگو سے نتیجے کو اخذ کیا کہ ہر چیز کا ایک مرکز ہے، ہر چیز کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ہر چیز کی یونٹی کا ایک نقطہ ہے. جس طرح آپ نے اچھی طرح سے سوچا ہوگا کہ قرآن میں تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نقطے ہیں، ایک جیسے نقطے ہیں، تو ان میں سے آپ ایک ہی نقطے کو لے اور اس پر گفتگو کریں. جیسے مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن میں جتنے نقطے ہیں وہ نقطے ہوں، ایسا نہیں فرمایا. کہ امام نے ایک ایسی پر حکمت بات کی جو بڑی دل نشین ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، اور فرمایا کہ انا نقطۃ تحت باء بسم اللہ. تو یہ بسم اللہ کے با کا نقطہ قرآن کے آغاز میں آتا ہے، اور اسی سے گویا کہ ایک گیٹ بنتا ہے، اور یہ گیٹ حقیقی معنوں میں علی ہے، کیونکہ پیغمبر کے علم کے جب گیٹ ہیں تو قرآن بھی پیغمبر کے علم میں داخل اور شامل ہے. یہ اس حدیث کے مطابق ہے. قرآن جو ہے پیغمبر کے علم سے باہر نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، پھر کہتے ہیں کہ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر میں داخل ہو جانے کا واحد دروازہ علی ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اور اس میں داخل ہو جانے کے لیے علی ہی گیٹ ہے، دروازہ ہے. تو پھر اسے پتہ چلا کہ قرآن کا دروازہ بھی علی ہی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ ان حضرت کے علم میں شامل ہے، یہ کسی اور انسان کا علم نہیں ہے. جو علم خدا کا ہے وہی علم نبی کا ہے، کہ نبی کو علم خدا نے دیا ہے. تو اس میں قرآن اس شہری علم کے اندر ہونے کی بات ہے، اور قرآن اس حکمت کے گھر کے اندر ہونے کی بات ہے، اور اس تک رسائی جو ہے علی کے توسط سے ہوتا ہے. لہذا علی نے جو کچھ فرمایا تو اس کو نبی کے ارشاد کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ نبی کے ارشاد کے مطابق ہے کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بائی بسم اللہ کے نیچے ہیں، اور بسم اللہ جو ہے قرآن سے پہلے آتی ہے، اور گویا کی بے سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو اس کا اشارہ یہ ہے کہ جو علی کی محبت کو لے کر، علی کی ولایت کو لے کر، علی کی ہدایت کو لے کر، علی کی
اطاعت اور فرمان برداری کے وسیلے سے قرآن میں انٹر ہو جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے وہ گیٹ نہ کھلے، اور یہ نہ کھولنے کی مثال ہے جو لوگ قرآن کو آج نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ مولا علی کا ارشاد جو نقطۂ بائے بسم اللہ سے متعلق ہے بہت اہم ہے، بہت اہمیت اس کی ہے۔ کوئی بھی چیز خواہ روحانیت کی ہو یا مادیت کی ہو وہ ذرے کے بغیر نہیں ہے۔ تو روحانی قانون اور جسمانی قانون اس لحاظ سے ایک جیسا ہے کہ کوئی چیز، چاہے کوئی کتاب ہے، چاہے کوئی مادیت کی چیز ہے، چاہے انسان ہے، چاہے اور جسم لطیف ہے، اوسل باڈی ہے، تو ان تمام چیزوں میں ذرات ہیں کہ وقت پر وہ بکھر جاتے ہیں اور وقت پر وہ یکجا ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ انسان ایک اعلی مقام سے آئے ہوئے تھے اور واپسی میں ان کے یکجا ہونے اور ایک ہونے کی امکانیت ہے کہ اگر ہر فرد اور ہر شخص رحمان کی صورت میں ہو جاتا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ ہر شخص رحمان ہو جاتا ہے۔ رحمان کی صورت پر جس کو ہونا ہے وہ گویا رحمان کی کاپی ہو گیا، یا رحمان ہو گیا، یا رحمان میں فنا ہو گیا، اور شروع میں رحمان تھا اور رحمان کے اندر تھا، پھر رحمان میں واپس چلا گیا اور سب لوگ ایک ہو گئے۔ جب یہ ممکن ہے، جب یہ امکان ہے کہ لوگ جب بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں تو رحمان کی شکل پر ہوتے ہیں، تو اشارہ ملا، سگنل ملا کہ سب انسان مل کر ایک انسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس یعنی اللہ کے فگر کی طرح یہاں پر سب ہیں مگر ایک ہیں، ایک میں سب ہیں، اور یہ مونو ریئلٹی کی تشریح ایک طرف سے۔ میرے خیال میں اس گفتگو میں کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یونٹی کا ہے، ونس کا ہے، مونو ریئلٹی کا ہے۔ تو آپ کو ہمیں تلاش ہے مونو ریئلٹی کی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مونو ریئلٹی کی ریسرچ ہو رہی ہے یا اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اور یہ تصور ایسا ہے، ایسا عالیشان ہے، ایسا عمدہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے اور زندگی بھر اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کی تشریح کے لیے کوشش کرنی ہے۔ میں یہاں پر رکوں گا تاکہ آپ چاہیں تو کوئی متعلقہ سوال کر سکتے ہیں۔